اللہ ربنا هو الإلہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت ہی اہم مسئلہ آج کی مجلس میں پیش کرنا ہے کہ بہت سارے مسلمان قے کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قے آ گئی سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آنے والی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہر آنے والی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کس قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسئلہ غور سے سماعت فرما لیں تاکہ ہم ایسی غلطی نہ کریں کہ ایسی قے آئی جس سے روزہ ٹوٹا ہی نہیں اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے وہ صورت بیان کرتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے کی وہ صورت جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے، روزہ یاد تھا، یاد ہوتے ہوئے خود اپنے ارادے سے منہ بھر کے قے کی، چاہے کسی ڈاکٹر نے کروائی ہے چاہے خود کی ہے، منہ بھر کے ہو، اپنے ارادے سے ہو، اس قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ منہ بھرنے کی مقدار کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قے منہ بھر کے ہے؟ منہ بھر کے قے ہونے کی حد یہ ہے کہ اس کو تکلیف اور مشقت کے بغیر منہ میں روکنا ممکن نہ ہو، اس قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو منہ بھر کے ہو اور خود اپنے ارادے سے کی ہو۔ اسی طرح ایک ہی مجلس میں خود اپنے ارادے سے کئی بار قے کی، ایک ہی مجلس میں کئی بار خود اپنے ارادے سے قے کی ہے اور وہ سب کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھرنے کی مقدار کو پہنچ جائے۔ توجہ سے سمجھ لیں کہ ایک ہی مجلس میں کئی بار اپنے ارادے سے قے کی اور وہ سب مل کر منہ بھر کے ہونے کی مقدار کو پہنچ گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ قے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ وہ قے ہے کہ جو خود نہیں کی بلکہ خود بخود آئی، بغیر اپنے اختیار کے، بغیر ارادے کے خود بخود قے ہو گئی، وہ تھوڑی تھی، زیادہ تھی، منہ بھر کے تھی، منہ سے باہر نکل آئی یا خود بخود حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے ہو گئی، اس قے کی مقدار جو خود بخود آئی ہے، خود نہیں کی بلکہ خود بخود آئی ہے، بغیر اپنے اختیار کے آئی ہے، اس کی مقدار تھوڑی تھی، اس کی مقدار زیادہ تھی، منہ بھر کے تھی یا اس سے کم تھی، تو وہ قے منہ سے باہر نکل آئی یا خود بخود حلق میں چلی گئی واپس تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر اپنے اختیار سے قے کی ہو لیکن وہ منہ بھرنے کی مقدار سے کم تھی، قے تو اپنے اختیار سے کی، اپنے ارادے سے کی ہے، لیکن منہ بھرنے کی مقدار سے کم ہو، وہ خواہ منہ سے باہر نکل آئی یا خود بخود حلق میں چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت، اگر کئی مجلسوں میں تھوڑی تھوڑی قے اپنے اختیار سے کی، ایک دفعہ صبح کو، پھر دوپہر کو، پھر شام کو قے کی، اگر اس کو جمع کیا جائے تو منہ بھرنے کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کئی مجالس میں تھوڑی تھوڑی قے اپنے اختیار میں کی، ایک مجلس میں نہیں، کئی مجالس میں وہ جو روزہ ٹوٹنے کی صورت پہلے بیان کی ہے وہ ایک مجلس میں ہے۔ تو یہ صورت اور ہے کہ اگر کئی مجالس کا مطلب صبح دوپہر شام تھوڑی تھوڑی قے کی اور اس کی اتنی مقدار تھی کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھرنے کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، ہر قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر قے آ جائے تو ان مسائل کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق چلیں،
پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے، فوراً اپنے اوپر حکم نہیں لگا دینا چاہیے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا اب کھانا پینا شروع کر دیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔